ارشاد گرامی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے محبوب یہ دین حق ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو شخص چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ کس طرح کی؟ احاطت بہم سرادقها، وہ ایسی آگ ہے جو اس آگ کی دیواریں ہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی کے ذریعے پوری کی جائے گی کہ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ بئس الشراب، کتنا یہ برا پانی ہے۔ اور فرمایا وساءت مرتفقا، کہ یہ آگ جو ہے کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں کئی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فقراء صحابہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، تو کفار کہنے لگے ان غریب لوگوں سے نہ ہمیں گھن آتی ہے، آپ ان کو ہٹا دیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ایسا نہیں کریں گے، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ان کو چھوڑ دیں، لیکن اپنے ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب صحابہ جو آپ کے یہ غلام ہیں، یہ تو صبح شام ہماری رضا چاہتے رہتے ہیں، صبح شام ہماری عبادت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کافروں کی یہ بات مان کے ان کو اٹھانا نہیں ہے، ان کو اپنے پاس ہی بٹھانا ہے اور خود کو بھی ٹائم دینا ہے ان کے پاس بیٹھ کے آپ وقت گزارا کریں، لیکن آپ نے ان کو ہٹانا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مزید فرمایا محبوب دین حق یہی ہے، جو کچھ ہم نے کہا یہی دین حق ہے، آپ نے بس ان صحابہ کو دور نہیں کرنا ہے۔ یہ کفار جو ہے ایمان لے آئیں تو ان کی مرضی، نہیں لے آتے تو ان کی اپنی خواہش، لیکن ان صحابہ کو دور نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر ان مومنین کو، صحابہ کرام کو تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھا دیا جاتا اور یہ جو کفار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور یہ اسلام قبول کر لیتے، مومن بن جاتے، تو یہ زیادہ فائدہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے اگر مومن اٹھ جاتے چلے جاتے تو اس میں کیا حرج تھی؟ اس میں حرج بہت زیادہ تھی۔ کیا؟ ایک تو مسلمانوں کے دل کی تکلیف تھی، دل آزاری ہوتی، دل شکنی ہوتی۔ مسلمان اور مومن کے دل کو دکھانا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب ان مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، ان کی دل شکنی نہیں کرنی ہے کہ یہ کہیں اچھا مال کی وجہ سے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا گیا ہے کہ ہم غریب تھے، مالدار نہیں تھے، اس لیے ہمیں اٹھا دیا گیا ہے، تو اس طرح ان کی دل آزاری ہوگی اور ان کا دل دکھے گا۔ اس لیے میں رب نہیں چاہتا کہ ان غریب لوگوں کا دل دکھے اور ان کی دل آزاری ہو۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کا کتنا کرم ہے غریب لوگوں کے اوپر
کہ فرمایا ان مالداروں کو نہیں دیکھنا ہے، ان غریب لوگوں کے دل آزاری نہیں کرنی آپ نے، اس لیے یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیں، لیکن ان کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کفار تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھن آتی ہے اور ان کو ہٹا دیں، ہم پھر بیٹھیں گے آپ کے پاس، ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کریں گے، اس کے اندر تکبر تھا، اور تکبر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر کی بنیاد رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ جو تکبر تھا، حرام کام تھا، اس حرام کام کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو فرمایا محبوب آپ نے یہ حرام کام نہیں کرنا ہے اور ان کو تکبر کے اندر مزید مبتلا نہیں کرنا ہے، تو اس لیے یہ تکبر کریں گے، بعد میں بھی یہ مسلمان نہ ہوں، اس طرح ان کا تکبر اور زیادہ ہو جائے گا، کہیں گے دیکھیں نا ہم نے کہا تھا ان کو ہٹا دیں، تو ہماری عزت افزائی کے لیے انہوں نے فقرائے صحابہ کو ہٹا دیا ہے اور ہمیں یہاں بیٹھنے کی جگہ دی ہے۔ تو اس لیے محبوب ان کو تکبر نہیں کرنے دینا ہے، اور اس طرح تکبر کریں گے کیسے جب آپ کے پاس یہ بیٹھیں گے نہیں، اور اس طرح اپنے صحابہ کی دل آزاری آپ نے نہیں کرنی ہے، ان کی دل جوئی کرنی ہے اور ان کو آپ نے عزت دینی ہے، اور یہی دین حق ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے، آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائیں۔ پھر جو ظالم ہوتے ہیں، یہ کافر جو تھے اپنے اوپر ظلم کرتے تھے نا، تو ان ظالموں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ایسی آگ تیار کی ہے جس کی دیواریں ان کفار کو گھیر لیں گی۔ یہ جو دوزخ کی دیواریں ہیں، دوزخ کی دیواریں 4 دیواری ہوگی، اور ہر دیوار اتنی موٹی ہوگی جس کو اگر طے کیا جائے تو 40,000 سال لگ جائیں گے، اتنی موٹی وہ دیوار ہوگی دوزخ کی۔ اس دوزخ کے اندر جو لوگ جائیں گے، نہ تو کوئی اس دیوار کو سوراخ ہوگا کہ اس سوراخ سے باہر جو ہے وہ دیکھ سکیں، اور نہ ہی اس دوزخ سے وہ باہر نکل سکیں گے۔ ویسے تو اللہ کا حکم ہوگا چاہے پتلی دیوار بھی ہو، کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ نکل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ دوزخ کے اندر کیا کیا ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، نافرمان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ جس کی دیوار اتنی موٹی ہے کہ جس کو اگر طے کیا جائے تو 40,000 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس دوزخ کے اندر کتنی بڑی سخت سزا ہے، فرمایا کہ اگر ادنا عذاب یعنی کم از کم عذاب جس کو دیا جائے گا تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ دوزخ کی آگ کے 2 جوتے جو ہے اس آدمی کو پہنا دیے جائیں گے جس کو کم از کم عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ 2 جوتے جب پہن لے گا تو وہ ایسے اس کا دماغ کھولے گا جس طرح پتیلی کے اندر پانی ہو جوش سے وہ کھولتا ہے۔ اور یہ دوزخ کا جو پانی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دوزخی ہیں پیاس ان کو لگے گی، پھر یہ فریاد کریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ تانبے کی طرح جو ہے کھولتا ہوا ہوگا۔ جب وہ اپنے چہرے کی طرف لے جائیں گے، ابھی پئیں گے نہیں، جیسے چہرے کی طرف وہ پانی جائے گا تو پہلے ہی اس گرم پانی کی وجہ سے ان کے چہرے کا جو چمڑا ہے، جو کھال ہے، وہ جل کے خود بخود نیچے گر جائے گی۔ اتنی سخت سزا دوزخ کے اندر۔ فرمایا کہ
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو ہے وہ سخت پانی ہوگا، جس کو ابھی تو چہروں کے قریب کریں گے تو چہرے کا چمڑا جو ہے وہ جل کے نیچے آ جائے گا، جب پئیں گے تو اندر کا کیا حال ہوگا یہ خود اندازہ کر لو۔ تو اس طرح اس اللہ کے فرمان کے اندر آج کل کے ظالم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ اگر یہی ظلم جو ہے دنیا کے اندر رہ کے جاری رکھیں گے، ظلم و ستم کرتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے دیکھیے کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس لیے اس سزا سے اگر بچنا ہے تو ظلم و ستم چھوڑ دیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دیں، اور اس طرح لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چھوڑ دیں، اور طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کو پہنچانے کے اندر جو کوشاں رہتے ہیں وہ جو ہے چھوڑ دیں، اور اس طرح تکلیفیں لوگوں کو نہ پہنچائیں، ظلم و ستم نہ کریں۔ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اسی لیے جو پہلے زمانے کے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کی فکر دیکھو کہ کتنی ان کو آخرت کی فکر تھی اور کتنا ان کو اخروی ڈر تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن ایک بچے کے پاس سے گزرا جو مٹی سے بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں جب اس بچے کے پاس گیا، پہلے تو میرے دل میں خیال آیا میں اسے سلام نہ کروں، پھر میں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، میں کیوں سلام کرنے سے گریز کروں؟ پھر میں نے اس بچے کو سلام کیا، اور پھر جو ہے میں نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے، تو مٹی سے کیوں کھیل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ مٹی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے اور اسی کے اندر ہم جائیں گے، اس لیے میں اس مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اسی سے میں پیدا ہوا، اسی کے اندر میں جاؤں گا۔ تو پھر میں نے کہا اس بچے سے، میں نے تجھے دیکھا کہ تو کبھی روتا ہے کبھی تو ہنستا ہے، یہ کیوں؟ وہ بچہ کہنے لگا میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، جب میں اللہ کی رحمت کو سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال آتا ہے تو پھر میں ہنس پڑتا ہوں۔ تو اس طرح میرا رونا اور ہنسنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے جب اس کو سلام کیا نا السلام علیکم، وہ بچہ کہنے لگا وعلیکم السلام اے مالک بن دینار۔ میں نے اس بچے سے کہا تو مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ میری اور آپ کی ملاقات ابھی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، تو مجھے بھی جانتا ہے اور میرے نام کو بھی جانتا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ عالم ارواح کے اندر آپ کی اور میری روح کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، تو اسی ملاقات کی وجہ سے آج میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو فرمایا اچھا اے بچے تم یہ بتاؤ کہ نفس کیا ہوتا ہے، عقل کیا ہوتی ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا نفس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ابھی سلام کرنے سے روک رہا تھا، ابھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں سلام نہ کروں، یہ نفس تھا جو آپ کو سلام سے روک رہا تھا، اور عقل وہ ہوتی ہے جو تجھے ابھی سلام کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، ابھی یہ بچہ ہے، دیکھیے آخرت کی اس نے فکر رکھی تھی، دل کے اندر آخرت کی فکر آباد کر رکھی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا، چھوٹا سا بچہ مالک بن دینار کو پہچان بھی لیتا ہے اور ان کا نام بھی بتا دیتا ہے۔ تو آخرکار حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا ابھی تو بچہ ہے، تیری عمر ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، تیرے اندر تو گناہ ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ ابھی تو نابالغ ہے، تیرا نام اعمال بنا ہی نہیں ہے، اور تو بچہ ہے، تو معصوم ہے، تیرے گناہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے،
تو آخر اتنا آخرت کو یاد کر کے کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار ایسی بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، ان کو آگ جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ جب میری ماں ان کو آگ لگاتی ہے تو چھوٹی لکڑیاں پہلے جل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے، پھر ان کو آگ لگتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ کے اندر مجھ جیسے چھوٹے بچوں کو ڈال کے اور ان چھوٹے بچوں کے ذریعے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے، جب وہ بھڑک اٹھے تو پھر بڑوں کو ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے مالک بن دینار میں دوزخ کی آگ کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے کبھی جو ہے وہ روتا ہوں اور کبھی اللہ کی رحمت کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں۔ تو ذرا غور فرمائیے، چھوٹے سے بچے کتنی وہ آخرت کی فکر رکھتے تھے اور کتنا ان کو دوزخ کا ڈر تھا۔ آج ہم بڑے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی ہم آخرت کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی قسم کا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی اور پہ ظلم کرتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ایسی آگ کے اندر ڈال دیا جائے کہ جس کی دیواریں 40,000 سال کی مسافت کی طرح جو ہے وہ موٹی ہیں، کہ ان دیواروں کو طے کرتے ہوئے 40,000 سال کا عرصہ لگ جائے، اور اس دوزخ کے اندر ایسا پانی موجود ہے کہ جس کو ظالم لوگ جو ہے ابھی چہرے کے قریب کریں گے تو پہلے کھال اتر جائے گی اور گر جائے گی۔ تو اس لیے ان سزاؤں سے اور ان عذابوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ظلم چھوڑ دیں اور لوگوں کی دل آزاریاں چھوڑ دیں، اور اس طرح مسلمانوں کی عزت اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس طرح جو ہے آخرت کے عذاب اور آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔